السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، قرآن مجید کا ذاتی نام کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے فرقان حمید، بی کلام الہی، سی قرآن، ڈی کلام اللہ۔ صحیح جواب ہے سی قرآن۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 400، بی 448، سی 558، ڈی 600۔ صحیح جواب ہے سی 558۔ سوال نمبر 3، قرآن مجید کی وحی کا آغاز کس عیسوی تاریخ سے ہوتا ہے؟ آپ کی آپشن ہے: اے 13 اپریل 511 عیسوی، بی 11 جون 533 عیسوی، سی 6 اکتوبر 599 عیسوی، ڈی 17 اگست 610 عیسوی۔ صحیح جواب ہے ڈی 17 اگست 610 عیسوی میں۔ سوال نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حفاظ صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 40، بی 53، سی 75، ڈی 100۔ صحیح جواب ہے اے 40۔ سوال نمبر 5، کس بزرگ نے بادشاہت کو ٹھکرا کر درویشی کو ترجیح دی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں: اے شاہجہاں، بی بادشاہ اکبر، سی حضرت ابراہیم بن ادہم، ڈی ہارون الرشید۔ صحیح جواب ہے سی حضرت ابراہیم بن ادہم۔ سوال نمبر 6، قرآن مجید کی کون سی سورت پوری کی پوری دعا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے سورہ آل عمران، بی سورہ بقرہ، سی سورہ فاتحہ، ڈی سورہ مزمل۔ صحیح جواب ہے سی سورہ فاتحہ۔ سوال نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے توریت کی تصدیق کے لیے کیا شرط عائد کی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں: اے کوئی آیت نازل ہو، بی اللہ تعالیٰ خود کہے کہ توریت میری ہے، سی کوئی فرشتہ تصدیق کے لیے آئے، ڈی ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ صحیح جواب ہے بی اللہ تعالیٰ خود کہے کہ توریت میری ہے۔ سوال نمبر 8، وہ کون سے خلیفہ راشد تھے جنہوں نے 2.5 سال میں سورہ بقرہ کی تکمیل اور ختم پر ولیمہ کیا اور اونٹ ذبح کیا؟ آپ کے آپشن ہیں: اے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح جواب ہے ڈی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 9، نحل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں: اے شہد کی مکھی کے، بی لڑکا کے، سی ستاروں کے، ڈی بستی کے۔
صحیح جواب ہے اے شہد کی مکھی کے۔ سوال نمبر 10 سورہ بنی اسرائیل میں کس مشہور واقعے کا تذکرہ ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے واقعہ کربلا، بی واقعہ حضرت خضر علیہ السلام، سی واقعہ معراج، ڈی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے سی واقعہ معراج۔ سوال نمبر 11 بتائیں کل غزوات کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے 20، بی 25، سی 27، ڈی 30۔ صحیح جواب ہے سی 27۔ سوال نمبر 12 مسجد الحرام اور محرم الحرام جیسے مقدس الفاظ میں لفظ حرام کیوں استعمال ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے حرام کے لغوی معنی روکنے کے ہیں۔ حرام مادہ لفظ حرم سے نکلا ہے جس کے ایک معنی مقدس جگہ کے بھی ہیں۔ مسجد الحرام چونکہ مقدس ترین جگہ ہے اور اس میں بہت سی حرمتیں مقرر کی گئی ہیں، اسی رعایت سے اسے مسجد الحرام یعنی حرمت والی مسجد پکارا جاتا ہے۔ مسجد الحرام حرام مکہ کی حدود میں تعمیر کی گئی ہے اور شہر مکہ کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے روز سے ہی قابل احترام بنایا ہے۔ یہاں کئی ایسے کاموں سے ہمیں روک دیا گیا ہے جو دوسری جگہوں پر کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں جنگ کرنا ممنوع ہے۔ حرم مکہ کی حدود میں کسی جانور کا شکار کرنا، شکار کو ڈرانا یا اس کا پیچھا کرنا منع ہے۔ حرم مکہ میں از خود اگنے والے درختوں، پودوں اور ہری گھاس کا کاٹنا منع ہے۔ دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح سال کے 4 مہینے یعنی محرم، رجب، ذی-القعدہ اور ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا۔ ان میں لڑائی، جنگ اور خون ریزی ممنوع ہے۔ محرم ان 4 مہینوں میں شامل ہے، اس لیے اس کی حرمت کی وجہ سے اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ حج میں احرام کی حالت میں بھی حاجی پر بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں اور اسی لیے اسے احرام کہا جاتا ہے۔ مقدس چیزوں کے لیے حرام کا لفظ ناپسندیدگی کے لیے نہیں بلکہ ان کی حرمت کی وجہ سے لگایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 13 سورہ واقعہ پڑھنے سے انسان کس میں مبتلا نہیں ہوتا؟ آپ کے آپشن ہیں اے برائی میں، بی فاقہ میں، سی بیماری میں، ڈی آزمائش میں۔ صحیح جواب ہے بی فاقہ میں۔ سوال نمبر 14 10 محرم کو کس نبی کی توبہ قبول ہوئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت یوسف علیہ السلام، بی حضرت آدم علیہ السلام، سی حضرت لوط علیہ السلام، ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے بی حضرت آدم علیہ السلام۔ ناظرین، آپ کو ان تمام سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں، اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ یہ تمام سوالات مستند اسلامی کتب سے لیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو حوالہ درکار ہو تو آپ طلب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔